محسن سے رلایا پھر، روتی ہوئی بیوی کو محسن سے رلایا پھر، آنسو آنکھوں میں لیے مگر لوگ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید ساجد حسین نظوی ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہے مجلس علماء ہند شعبہ قم کی جانب سے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں علماء اعلام، مراجع اعظام، خاص طور سے رہبر معظم، بالاخص اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اہمیت فاطمیہ۔ اسی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں صدر مجلس علماء ہند شعبہ قم، حجت الاسلام والمسلمین، استاد سید احمد رضا زرارہ صاحب قبلہ۔ آئیے ہم قبلہ کی خدمت میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں اور قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کے شکر گزار ہیں، تشریف لے آئے، زحمت فرمائی، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے، بی اس کا اجر آپ کو ضرور دیں گی۔ قبلہ، ہمارے ذہن میں کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اہمیت فاطمیہ کے بارے میں کچھ بیان فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں جناب فاطمہ کی شہادت کی مناسبت سے۔ اہمیت فاطمیہ چند اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ فاطمیہ ایک ایسا مذہبی پروگرام ہے کہ جس میں مجالس کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی چیزیں دنیا تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ بے شک۔ فاطمیہ کی اہمیت اگر دیکھا جائے تو میں اپنے اعتبار سے جو فکر کرتا ہوں، سوچتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف فاطمیہ کو مجالس، سوگواری، ماتم تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ فاطمیہ کی اہمیت کو اور اجاگر کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معارف فاطمیہ کو، کردار فاطمیہ کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آج ہم جو دنیا کے سامنے جناب فاطمہ کی زندگی، مصائب اور جناب فاطمہ کی مظلومی کا جو ہم ذکر کرتے ہیں، اس کو تو ہم ذکر کریں لیکن جدال احسن کے ساتھ۔ یعنی جدال احسن کا کیا مطلب؟ یعنی اس انداز سے کہ آپ غیروں کو اپنے بزم میں بلا لیں۔ بالکل۔ جب ہم بلائیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ تو ہم ان کو سمجھائیں گے کیسے، وہ سمجھیں گے کیسے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو اس انداز سے بیان کریں کہ جو لوگ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں سمجھ سکے ہیں، وہ ان کی ذات والا صفات کو سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر لعنت بھیجیں، کسی کو برا کہیں، کسی کو غلط کہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو بیان کریں، کیا کہنے ہیں، ان کی فکر کو بیان کریں، جزاک اللہ۔ معارف فاطمیہ کو بیان کریں۔ اب جب ہم جناب فاطمہ کی فکر کو بیان کریں گے، فکر فاطمی کیا ہے؟ غاصب کا ساتھ نہ دو، بالکل، نفاق اختیار نہ کرو، منافقین کا ساتھ نہ دو۔ بالکل۔ جب ہم یہ کردار جناب فاطمہ کا لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ غصب ایک بری چیز ہے،
نفاق، منافقت یہ ایک برا عمل ہے. بے شک. لوگوں پر ظلم کرنا، اسے نہ اسلام قبول کرتا ہے، نہ عقل قبول کرتی ہے، نہ معاشرہ قبول کرتا ہے، نہ عرف قبول کرتا ہے. جب ہم اس ظلم کا تذکرہ کریں گے اور بتائیں گے کہ ظلم کیا ہے، غصب کرنے والا غصب جب کرتا ہے تو آیا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کا سامان غصب کیا جا رہا ہے؟ ہم جب غصب کو برا کہیں گے اور جب ہم کردار فاطمی کو بیان کریں گے، نفاق کو بیان کریں گے. دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کسی شخص کی دشمنی نہیں تھی آپ سے، آپ کردار کی دشمن برے تھی. کردار کی دشمن. جزاک اللہ. آپ ان کردار کو بیان کریں کہ وہ کردار برا ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نزدیک بھی برا تھا. جزاک اللہ. اور آپ نے دنیا والوں کو یہی بتانا چاہا کہ دیکھو یہ کردار جو ہے یہ نہ شرعی، نہ اسلامی، نہ دینی، نہ عقلی، کسی اعتبار سے یہ کردار قابل قبول نہیں ہے. جب آپ یہ بیان کریں گے تو دنیا آپ سے سوال کرے گی پھر غاصب کون تھا، منافق کون تھا. بالکل. جزاک اللہ. کیا کہنا ہے. جب آپ کردار فاطمی کو، مظلومیت فاطمی کو جب آپ بیان کریں گے تو دنیا اگر عقل مند ہوگی اور تعصب نہیں ہوگا معلوم کرے گی. تو معلوم کرے گی بالکل. کہ کس نے ظلم کیا ہے. اب ہمیں لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آقا، ہمیں لعنت کرنے کی، لعنت پڑھنے کی، لعنت کی دعوت دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کردار بیان کرو، لوگ مصداق خود بخود تلاش کر لیں گے. کیا کہنا ہے. اور اگر ذرا سا بھی عدالت اس کے دل و دماغ میں ہوگی اور عدالت کو وہ اچھا سمجھتا ہوگا تو وہ کردار تلاش کر کے خود لعنت بھیجے گا. ہمیں لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. لہٰذا عبد المنعم صاحب ایک شخص گزرے ہیں، ان کے سامنے خالی خطبہ فدق آیا. انہوں نے خطبہ فدق کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد انہوں نے تحقیق شروع کی. تھوڑی سی ان کے اندر محبت، عدالت، عدل کا ایک تھوڑا سا شائبہ ان کے ہاں پایا جاتا تھا. انہوں نے خطبہ فدق لیا اور اس کے بعد تحقیق کرنا شروع کی. اور جب تحقیق کرتے 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 آخری مرحلے پہ پہنچے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے قلم اٹھایا ہے اپنی تحقیق کو کاغذ پر لانے کے لیے تو لکھا اہتدیت من نور فاطمہ. کیا کہنے ہیں. سبحان کہ اللہ. میں نور فاطمہ کے ذریعے میں ہدایت پا گیا. سبحان اللہ. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کردار میں وہ کشش ہے، معارف فاطمیہ میں وہ کشش ہے کہ آپ اسے بیان کریں دنیا کھچ کھچ کر خود ہی آ جائے گی. بے شک. مجلس ضرور ہو، ماتم ضرور ہو، مرثیہ خوانی ضرور ہو، لیکن معارف فاطمیہ کو بیان کریں. بہت اچھا موقع ہے کہ ان فاطمیہ کے ایام میں اسلام پر لگے ہوئے ان الزامات کو دور کیا جائے کہ جو یورپ میں اور دوسرے مغربی ممالک میں اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے. مثلا ایک بہت بڑا الزام ہے اسلام کے سلسلے میں یورپین مورخین کا بھی اور مفکرین کا بھی، اور وہ لوگ کہ جو جدید فکر رکھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو وہ حق ہی نہیں دیا. قبلہ معذرت چاہتا ہوں بیچ میں آپ کی بات کو روکتے ہوئے. اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ اگر اسے آپ بیان فرما دیں تو ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کریں گے. ضرور، انشاءاللہ میں اسی کی طرف آ رہا تھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اسلام، آج دنیا والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو محدود کر دیا ہے، اسلام عورت کو ذلیل سمجھتا ہے، اسلام نے عورت کی آزادی کو سلب کر لیا ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ذلیل اسلام نے نہیں کیا عورت کو اسلام نے وہ عزت دی ہے جو پوری دنیا میں کسی نے نہیں دی. کسی مذہب نے، کسی فرقے نے، کسی قوم و قبیلے نے وہ اہمیت اور وہ عزت عورت کو نہیں دی جو اسلام نے دی ہے.
کہنے کو آپ الزام لگانے کو آپ لگا دیجئے الزام. ہم ابھی گفتگو کریں گے اس پر اور تفصیلی گفتگو کریں گے اسلام اور فیمنزم کے عنوان سے. انشاءاللہ ہماری گفتگو آئندہ انشاءاللہ آئے گی. میں مختصر طور پہ یہ بتا دوں کہ اسلام نے جتنی آزادی عورتوں کو دی ہے اتنی کسی نے نہیں دی. ہاں وہ اس آزادی کا اسلام مخالف ہے جو تم چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ عورتوں کو برہنہ گھمایا جائے, یہ آزادی نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ عورتوں کا استعمال کیا جائے اپنے فوائد کے لیے, اپنے نفع و نقصان کے لیے. اسلام کہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تو جانور ہیں, انہوں نے اس عورتوں کو جو ہے وہ چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے. ہم کہتے ہیں قطعاً نہیں, اسلام نے عورتوں کو چار دیواری میں قید نہیں کیا ہے. اسلام نے عورت کو آزاد کیا ہے. ہاں آپ نے جس آزادی کا نعرہ بلند کیا اسلام اس کا مخالف ہے. اور ہماری نظر میں جس طرح آپ اسلام اور مسلمانوں کو جانور کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ اس فطرت کے ہیں, آپ جانور فطرت کے ہیں. اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا ہے دعویٰ کہ ہم ان کو جانور کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں جانور کہہ رہے ہیں. تو اب فیصلہ کون کرے کہ واقعاً حق کس کی طرف ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ مولانا آپ نے جو ہے وہ ان کو جانور کہہ دیا, وہ آپ کو جانور کہہ رہے ہیں. تو آخر فیصلہ کہاں سے ہو کہ جانور کون ہے؟ اسلام نے کس کو, اسلام نے عورت کو واقعاً قید کر دیا ہے. اسلام نے عورت کو چادر پہنا دیا, چار دیواری میں قید کر دیا ہے. چادر پہنا دینا اس بات کی علامت ہے کہ ہم جانور ہو گئے. آئیے چلتے ہیں, چل کے جنگل کو دیکھ لیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اگر جانور وہاں نقاب پہن کر گھوم رہے ہیں, چادر پہن کر گھوم رہے ہیں تو ہم جانور ہیں. لیکن اگر برہنہ گھوم رہے ہیں, چادر نہیں ہے ان کے سروں پر, تو پھر جانور آپ ہیں, جنگلی آپ ہیں. کیا کہیں گے؟ زبردست مثال آپ نے بیان. لہٰذا ابھی ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ہم بہت زیادہ ابھی آج کے اس مرحلے پر ہم بات کو یہیں روک دینا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ بات طویل نہ ہو جائے, کہ اسلام نے جتنا عورتوں کو آزادی دی ہے اتنی کسی نے نہیں دی. جزاک اللہ خیر. بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین بیان آپ کا رہا. خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کس طریقے سے قبلہ نے اہمیت فاطمیہ کے سلسلے میں گفتگو فرمائی, اور مزید یہ بھی بتایا کہ اسلام میں عورت کا کیا مرتبہ اور مقام ہے. انشاءاللہ ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.